نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحدیث۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 11 مئی 2024 کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ المصابیح کی سب سے پہلے باب کتاب الایمان کی پہلی حدیث کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سچی محبت نصیب فرمائیں، انہیں سیکھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ احادیث پاک میں حضور کی سنتوں کو ذکر کیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جس نے مجھ سے محبت کی قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے، جس نے فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتاب الایمان، سب سے پہلے تو ایمان کا ہمیں معنی آنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں، مسلم ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا تھے، کسے ہیں۔ ایمان کا لغوی معنی ہے، ایمان امن سے مشتق ہے، اور امن خوف کی ضد ہے، اور امن کا معنی ہوتا ہے اطمینان اور سکون۔ اور جب یہ افعال سے آتا ہے، باب افعال سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈر اور خوف کو زائل کر دینا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں بداہتاً ثابت ہیں ان کی تصدیق کرنا، ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ پھر جو چیزیں دین کی باتیں نبی علیہ السلام سے اجمالاً ثابت ہیں، یعنی مختصر طور پر ان پر اجمالی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اور جو باتیں تفصیل کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں ان پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قبر، عذاب قبر کا ثبوت تواتر کے ساتھ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، لیکن اجمالی طور پر ثابت ہے، پوری تفصیل اس کی ذکر نہیں ہے۔ تو اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اسی طرح نماز ہے، تو نماز کا ثبوت پیارے نبی علیہ السلام سے، نماز کا ثبوت، نماز کی رکعتوں کا ثبوت، ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدوں کا ثبوت، قیام کا ثبوت، یہ پیارے نبی علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور تفصیل کے ساتھ ثابت ہے۔ لہذا اس پر تفصیلی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ یا جیسے قرآن پاک میں بعض نبیوں کے واقعات اجمالاً ذکر ہے، صرف نام ہی ذکر ہے، اجمالی طور پر ذکر ہیں، تو ان پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور بعض نبیوں کے قرآن پاک میں ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے قرآن پاک، تو ان پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہے ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح ایمان والا مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھی جو خوف ہے اس کو زائل کر دے گا۔ جو پکا ایمان والا اور مومن ہوگا وہ کسی چیز سے ڈرے گا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا، درختوں سے ڈرتے ہیں اور باقی چیزوں سے ڈرتے ہیں، تو یہ وہم ایک قسم کا پایا جاتا ہے۔ جو پکا مومن ہوتا ہے وہ وہم شہم کو نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خوشی بھی کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اور دکھ پریشانی بھی کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کتاب الایمان میں سب سے پہلی حدیث پاک خلیفہ راشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ دوم
جن کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور وہ کہ جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ مدینہ کی سرزمین پر جب زلزلہ آیا تو کوڑا مارا تو زلزلہ تھم گیا، دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل نے ان کا خط جو ہے اس کو مانا اور اس کی تعمیل کی۔ وہ ذات بابرکت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، حضور کا دربار لگا ہوا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، باقی صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک ایسے میں ایک بندہ آیا، بالکل نوجوان، صحیح سخت کالے سیاہ بال اس کے، بڑے بڑے زلفیں، اور سفید، بالکل سفید سوٹ اس نے پہنا ہوا۔ وہ آیا سیدھا آ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، جس طرح تحیات میں بیٹھتے نا دو زانو ہو کر، ایسے بیٹھا اور اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں کے اوپر، اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ دی، جیسے ہم تحیات میں رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ پہچانتے بھی ہم نہیں ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے کپڑے ہی بالکل صاف ستھرے ہیں، بال بھی صاف ستھرے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں تو سفر ہوتا تھا اونٹوں پر یا پیدل۔ اگر یہ دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑے گندے ہوتے، اس کے بالوں پر مٹی پڑی ہوتی، اگر نزدیک ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے، تو نہ یہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، نہ اس کے جسم پر سفر کا کوئی اثر نظر آتا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ بندہ کون ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے 5 سوال پوچھے۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھا پیارے نبی علیہ السلام سے کہ آپ یہ بتائیں کہ مل اسلام یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، ساری کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا خدا نہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہو۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ حضور کا لایا ہوا دین اس کو ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول ماننا، اور نمبر 3 فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور جو نفلی نمازیں ہیں ان کا ادا کرنا اختیاری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب اور ضروری نہیں ہے، بندہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی پر وہ غامدی اور انجینئر وغیرہ کہتے ہیں نا، یار دیکھو یہ مولوی لوگوں نے لوگوں کو نا لگایا ہوا ہے کہ جی صبح کی 4 رکھتے ہیں تو دن کی 12 رکھتے ہیں تو عصر کی 8 رکھتے ہیں، عشاء کی 17 رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف 2 رکھتے ہیں، 2 تو فرض کو کہتے ہیں صرف نماز ہے، ٹھیک ہے، کہتے باقی یہ مولویوں نے ایسے ہی لگایا ہوا ہے۔ تو بات سمجھنی چاہیے، کوئی مولوی بھی یہ نہیں کہتا ہے، کوئی عالم بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یار ان کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، لازمی پڑھو، اور پڑھنا ہی پڑھے، نہیں پڑھو تو گناہ گار ہوگے۔ علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ فرائض کا پڑھنا ضروری ہے، جو وتر واجب ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، سنتیں موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، تو ان کو پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار بندہ نہیں ہوگا۔ یہ علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ لازمی بات ہے جب بندہ فرض بھی پڑھے گا، فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل سنتوں کا بھی اہتمام کرے گا تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب فرضوں کا حساب ہوگا، کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ نفلوں سے پوری کرے گا۔ تو جس طرح یہ انجینئر محمد علی اور اس طرح ڈاکٹر جاوید احمد غامدی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو پھر اگر وہاں پر فرائض میں کمی نکل آئی اور یہاں سے سنتے نفل نہیں پڑھے ہیں تو اس کی کمی کیسے پوری کی جائے گی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ علماء میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ واجب اور ضروری ہیں، نہیں پڑھے گا تو خدا نخواستہ کوئی گناہ گار اور کافر ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور حضور نے فرمایا چوتھا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، جس پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس پر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ نفلی جو صدقات ہیں وہ کرے گا تو اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔
کرے گا تو سخی شمار ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ وتصوم رمضان، اور فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، جو فرض روزے ہیں وہ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ روزے کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ فرض روزے واجب اور ضروری ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، رکھے گا تو اجر و ثواب پائے گا اور فرض اس کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ رکھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فرمایا کہ چھٹا کام یہ ہے کہ تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہاری طاقت سے مطلب یہ ہے کہ خرچہ ہو بندے کے پاس، پیچھے گھر والوں کا بھی اور جانے کا، راستے کا کرایہ آنے جانے کا